اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، میں آج آپ سے ایک بہت ہی نازک مسئلے پر ہم کلام ہونے لگا ہوں، یعنی تحریک لبیک پاکستان کا موقف اور حکومت پاکستان کا رویہ۔ اس موضوع پر آج ہم بات کریں گے کہ اصل معاملہ کیا ہے، دونوں فریقوں کی طرف سے کہاں کہاں مسٹیکس اور غلطیاں ہو رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ کہانی فرانس میں گستاخانہ خاکوں سے شروع ہوئی اور اس پر پوری امت مسلمہ سراپائے احتجاج بھی بنی، اور جس طرح پوری امت مسلمہ سراپائے احتجاج بنی، اسی طرح پاکستان میں بھی اس شاکان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھرپور احتجاج کیا، جس میں تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں نے بھرپور حصہ لیا۔ آپ کو پتہ ہے نمایاں طور پر جس میں سب سے ابھر کر جو سامنے جماعت آئی وہ تحریک لبیک پاکستان تھی۔ اس دوران قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ٹی ایل پی کے کارکنوں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں اور دونوں اطراف سے جانی نقصان ہوا۔ گاڑیوں اور املاک کو نظر آتش کرنے کا نقصان اس کے علاوہ تھا۔ حالانکہ یہ سوچنا چاہیے تھا اس جماعت کو بھی کہ پاکستان کی جو املاک ہیں یہ کسی دشمن کی نہیں ہیں بلکہ پاکستان کی ہیں، تو ہم کیوں ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا 2012 میں بھی اور 2014 میں بھی ایک دھرنا ہوا تھا۔ اس جماعت کے سربراہ کے آج بھی الفاظ ہمارے کانوں میں گونجتے ہیں کہ میری جماعت کا کوئی کارکن بھی پاکستان کے کسی ایک پودے کا پتا بھی نہیں توڑے گا اور کسی عمارت کی ایک اینٹ کو بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اگر جس نے یہ کرنا ہے تو اس نے اپنی حب الوطنی اور حب الوطنی کی وجہ سے یہ کہا تھا کہ وہ بجائے کہ میرے وطن کی کسی چیز کا نقصان پہنچائے، وہ میرے سر پہ پتھر مار دے۔ بہت بڑی بات تھی یہ، اور یہ وہی شخصیت ہے جس کو ہم صرف اور صرف کینیڈین کہہ کے ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں، لیکن اس نے جو اپنے کارکنوں کی تربیت کی اور ان کے ساتھ جو کچھ ان کو پڑھایا، جو ان کو سمجھایا، اور انہوں نے پورے وقت پاکستان میں ہر ایک، چاہے وہ دشمن ہو چاہے وہ ان کا موافق ہو یا ناموافق، سب یہ سمجھتے ہیں کہ اس جیسا رویہ کسی کا نہیں تھا۔ لیکن بہرحال بات یہ کرنے کی اس دوران پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر مولانا خادم حسین رضوی صاحب ان کی وفات ہو گئی اور یوں یہ معاملہ ادھر ہی ختم ہو گیا۔ لیکن جو معاہدہ حکومت پاکستان نے کیا تھا فرانس کے سفیر کو نکالنے کا، اس وعدہ کو پورا کروانے کے لیے ان کے صاحبزادے سعد رضوی میدان میں آ گئے۔ انہوں نے بھی لانگ مارچ کرنے کی کوشش کی اور پھر ٹی ایل پی اور حکومت کے اداروں کے درمیان پھر بہت زیادہ تصادم ہوا، جن میں دونوں اطراف سے جانی و مالی نقصان ہوا۔ پھر سب سے بڑی بات ہے کہ حکومت کے ماشاءاللہ کام ہی نرالے ہیں، ان کو کوئی بات ڈھنگ کی سوچتی نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا کہ حکومت نے عجلت میں جلدی ٹی ایل پی پر کالا دم ہونے کی پابندی لگا دی اور سعد رضوی کو گرفتار کر لیا، اور اس طرح جو معاملہ ہے بہت زیادہ اور زیادہ گرم ہو گیا، اور یہ سرکار کی نااہلی ہے، اور یہ سرکار کی نااہلی تھی کہ کوئی ہوم ورک کرنے سے پہلے پابندی لگا دی گئی کہ پہلے پورا ہوم ورک کرتے ہر چیز، پھر پابندی لگائی جاتی تو پھر بھی بات تھی۔ پھر ایک طرف دیکھیں جو ٹی ایل پی ہے وہ کالعدم جماعت ہے اور وہ الیکشن میں بھی حصہ لے رہی ہے۔ یہ کیا یک طرفہ تماشا ہے؟ عجیب بات ہے۔ نااہلوں کے ہاتھ میں حکومت ہے، ان کو یہ بھی خبر نہیں کہ معاملہ نمٹانا کیسے ہے۔ حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ جو ملک کے نامور اسکالر ہیں، چاہے وہ ملک کے اندر ہیں چاہے باہر ہیں، ان کو
انگیج کرتی، ان کو اپنے پاس بلاتی، ان سے رابطہ کرتی کہ یہ معاملہ ہے ہماری یہ پرابلمز ہیں، ہمارے یہ مسائل ہیں کہ اگر ہم اس کا سفیر نکال دیتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ یہ پرابلم آ سکتی ہیں، فیکٹف میں ہمارے ساتھ مسئلہ آ سکتا ہے، عالمی بینک کے ساتھ ہمارے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ لیکن وہی کیا بات کہ بس جی ہم تو خود ہی بس ٹھیک ہے، خود معاملہ کوئی بھی سنبھال نہیں سکتے، اس وجہ سے کسی کو انگیج نہیں کیا۔ ہر ایک کو پتہ ہے کہ بہت بڑے اسکالر ہیں، ملک سے باہر بھی ہیں پاکستان، جنہوں نے پوری دنیا میں نام روشن کیا اور اسلام کا صاف ستھرا چہرہ پوری دنیا کے سامنے پیش کیا، اور جس کی وجہ سے آج دنیا یہ ماننے پر مجبور ہو گئی کہ اسلام ایک ٹیررسٹ دین نہیں ہے بلکہ ایک پرامن دین ہے۔ لیکن کیوں نہیں ان سے مشورہ کیا گیا، اور ان کی یہ آفر بھی قبول نہیں کی گئی کہ انہوں نے کہا تھا کہ حکومت پاکستان اگر اپنا مقدمہ عالمی عدالت انصاف میں کرتی ہے تو میں اس کو لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن کیا ہے، کیونکہ جس کا کریڈٹ کیونکہ عوامی تحریک کو چلا جائے گا یا اس شخصیت کو چلا جائے گا، ڈاکٹر طاہر القادری کو چلا جائے گا، تو یہ بھی کام نہیں کیا۔ کیوں؟ لیکن بہرحال یہ سارا معاملہ حکومت نے سارا مس ہینڈل کر دیا۔ لیکن ہوا نہیں، اور دوسری طرف ٹی ایل پی کو بھی یہ چاہیے تھا کہ وہ بھی ملک کی جو نامور علماء ہیں، تمام مسالک کے علماء، ان کو بلاتے اور ان کے سامنے اپنا معاملہ رکھتے کہ ہم نے یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے، آپ اپنے شرعی دلائل دیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے بھی صرف اور صرف اپنی ایک کرنے کے لیے کہ بس ہمارا ہی نام ہو، کسی اور کا نام نہ ہو، انہوں نے بھی اپنا کام شروع کر دیا۔ اور اس سے ہوا کیا کہ اسلام جیسا جو پرامن دین تھا اس کو ایک متشدد دین بنا کر پیش کر دیا گیا۔ کیا یہ خادم رضوی صاحب معذرت کے ساتھ اور سعد رضوی صاحب کے ساتھ یہ قیامت والے دن ان سے پوچھا نہیں جائے گا؟ ضرور پوچھا جائے گا کہ اسلام ایک مقدس دین تھا، ایک پرامن دین تھا جو غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت بن کر آیا، تو آپ نے بجائے معاملہ اچھے طریقے سے ہینڈل کرنے کے اس کو پوری دنیا کے سامنے اسلام کو بدنام کروا دیا، اور پھر اپنی کارکنوں کی بھی جانوں کا ضیاع کیا اور ملکی املاک کو بھی نقصان پہنچایا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ اسلام کی ہمہ جہت تعلیمات سے ناواقفیت ہونے کا شاخسانہ ہے۔ اس وقت پوری قوم پینک میں ہے، آپ کو پتہ ہے پورا جی ٹی روڈ بلاک ہے، اسلام آباد بلاک ہے، لاہور کی سڑکیں بلاک ہیں۔ کیوں؟ اور پوری دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچ رہی ہے کہ ہم نے تو جو کام کرنا تھا کر کے فارغ بھی ہو گئے، اور یہ خود اپنا ملک خود ہی چلا رہے ہیں اور خود ہی کر رہے ہیں۔ اور حکومتی نااہلی کا یہ عالم ہے کہ وزیر اعظم متعلقہ افراد اس معاملے کو ہینڈل کرنے کو تیار نہیں، وہ غیر ملکی دوروں پہ سیرے کر رہے ہیں۔ ارے بھائی غیر ملکی دورے بھی ہو جائیں گے، لیکن پہلے اس ملک کا خیال کرو۔ پہلے عوام کو آپ نے مہنگائی کی دلدل میں پھنسا دیا ہے، ان کو ٹیبل کے اوپر لائیں، ان کو قائل کریں، اور تشدد کا راستہ آپ الٹا اپنا رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کہیں پہ آپ جی ٹی روڈ پر خندقیں کھود رہے ہیں، کہیں پہ کنٹینر لگا رہے ہیں، کنٹینروں میں اتنا قیمتی سامان لوگوں کا ہے وہ سارا ادھر گل سڑ رہا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ دشمن بھی یہ سوچ رہا ہوگا کہ ہم نے تو تھوڑی سی دیا سلائی دکھائی تھی اور یہ ان احمقوں نے خود ہی اپنا ملک خود ہی چلا لیا۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں یار، اسلام جیسے دین رحمت کو دنیا کے سامنے بدنام نہ کریں۔ قیامت والے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور تحریک لبیک بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹے اور بعد ازاں اس موضوع پر تمام مسالک کے علماء کی کانفرنس بلائے اور ان کے صلاح مشورے سے چلے، اور حکومت کو بھی ان سے نرمی کا سلوک کرنا چاہیے۔ آخر وہ ہیں پاکستانی، کوئی دشمن لوگ تو نہیں ہیں۔ لیکن اللہ کرے کہ یا اللہ میرے ملک کی خیر فرما اور دونوں فریقوں کو اچھے طریقے سے بیٹھ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ سب بھی مل کر یہ دعا کریں۔ ٹھیک ہے،
میرا موقف کہیں پہ سخت بھی ہوگا، بہت سے لوگ میرے اوپر تانا زنی بھی کریں گے، تان دراز بھی کریں گے، لیکن کیا کریں، یہ اپنا ملک ہے، بات تو پھر کرنی پڑتی ہے۔